بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہتھیاروں کی فہرست میں تلوار وہ اسلحہ ہے جو ایک سپاہی کے لیے جنگ کے میدان سے لے کر موت تک اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین تلوار ایک جنگجو کو غازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام کے سپاہیوں نے 3 براعظموں کو فتح کرنے کے لیے صرف ایک تلوار اور ایک گھوڑا کو کافی جانا، اور اللہ پر توکل اور ایمان سے انہوں نے تاریخ رقم کر ڈالی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں حضرت علی جیسا بہادر پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی اور تلوار کو ملی ہو۔ اس تلوار کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ دراصل اس تلوار کی پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح پست و بلند ہار تھے جو 2 دھاروں میں بٹی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ علماء و مورخین نے اس تلوار کا بہترین ہتھیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ذوالفقار کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے جو ایک کاٹدار تلوار تھی، جبکہ محققین کا ایک گروہ ذوالفقار کو آسمانی تلوار جانتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور پھر آپ نے حضرت علی کو دی، جو آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی گئی۔ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی تھی، اس کے متعلق مختلف نظریات اور آراء ملتی ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق یہ تلوار قریش مکہ نے بنوائی تھی، جس میں چین اور ہند سے لائے گئے لوہے اور معدنیات شامل تھے۔ یہ تلوار آس بن منوا کے پاس تھی جو کفار مکہ سے تھا، اور صحابہ نے اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی تلوار بھی مال غنیمت میں آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، یہاں تک کہ غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری اور بہت سی قربانیاں دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حضرت علی کو دی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اس روایت کو طبری اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ذوالفقار کی طرف اشارہ ہے جو آسمان سے پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام رضا سے ذوالفقار کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جبرائیل اس تلوار کو آسمان سے لے کر آئے تھے، یہ چاندی کے غلاف میں تھی، اس وقت یہ تلوار میرے پاس ہے۔ یہ تلوار تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور بڑی بڑی جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعے حضرت علی نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھیں۔ مرغب جیسے پہلوان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے والی تلوار بھی ذوالفقار ہی تھی۔ طبری نے لکھا کہ غزوہ احد سے جب علی علیہ السلام واپس لوٹے تو ہاتھ سے لے کر کندھوں تک پورے بازو کفار کے خون سے لت پت تھے، اور ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ پھر یزید نے اس تلوار کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار امام باقر اور امام جعفر کے پاس رہی۔ پھر یہ تلوار کہاں گئی، اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس تھی جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی، اور پھر قاہرہ میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر میوزیم کی شان بنائی جو آج بھی وہاں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق
یہ تلوار اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی اور اب یہ امام مہدی کے پاس ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔